ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ 12 ربیع الاول والے دن جس پہ جمہور کا یہ قول بھی ہے اور اتفاق بھی ہے کہ 12 ربیع الاول میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ دیوبندی علماء نے بھی لکھا، اہل حدیث علماء نے بھی لکھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ احباب موبائل سے میسیجز سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک پر، ٹویٹر اکاؤنٹ پر اور دیگر جو ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے، اس کو استعمال کر کے لکھ رہے ہیں کہ یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، یہ فضول خرچی ہے۔ تو میں صرف اتنا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ کم از کم جس کے پاس 3 لاکھ کا موبائل ہے اس کو یہ پوسٹ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اس کو شرم آنی چاہیے کہ 3 لاکھ کا موبائل تیرے پاس ہے اور تو صرف 500 کی جھنڈی سے پریشان ہو رہا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے؟ یار ہم نے کوئی کسی کو کہا ہے، ہم نے کسی کو چھیڑا ہے؟ ہم اپنے نبی کی آمد پہ خوشی کر رہے ہیں۔ کوئی یہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ صحابہ نے کیا، کیا تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا؟ بھائی اس وقت جو انداز تھا، جو طریقہ کار تھے، جو سہولتیں تھیں، اس کے مطابق انہوں نے منایا۔ ہم سال بعد 12 ربیع الاول کے دن خصوصی طور پر یہ اہتمام کرتے ہیں کہ اس دن ہمیں وہ ہستی ملی کہ جس کے دم سے ہمیں اللہ نے جہنم سے چھٹکارا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمت کائنات، رحمت کل کائنات محبوب عطا کیا، جو کل جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ ان کا ہم پہ احسان ہے، وہ تو کل عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا۔ ہم اظہار تشکر کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے، مجھے بتائیں مرکز سے جلوس کا آغاز ہوا یہاں تک، یہاں سے اپنے روایتی راستوں کی طرف یہ جلوس جائے گا، مجھے بتائیں کون سی غیر شرعی حرکت آپ کو نظر آئی؟ آخر تک کون سا ایسا غیر شرعی فعل ہے جو ہم کرتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ تمہارا ٹائٹل سیرت النبی، ہمارا ٹائٹل میلاد النبی، کرتے ہم بھی حضور کی تعریف ہے۔ میں اچھا گمان رکھ کے عرض کرتا ہوں آپ بھی حضور کی تعریف کرتے ہوں گے، فرق صرف ٹائٹل کا ہے۔ ہم ہر اس محفل کو محفل میلاد عرف میں کہتے ہیں جس محفل میں حضور کے کمالات کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس پہلا قرآن کا مفسر، قرآن کا پہلا مفسر میرے نبی کے چچا کا بیٹا جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر میں موجود ہیں، گھر والوں کو بٹھا کر گفتگو کر رہے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے کے گھر میں آئے تو آگے سے دیکھا جناب عبداللہ بن عباس اپنے گھر والوں کو بٹھا کے گفتگو فرما رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے آقا کریم علیہ السلام کی طرف دیکھ کے عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے گھر والوں کو بٹھا کر جو واقعات، جو عجائبات آپ کی ولادت کے وقت رونما ہوئے تھے، میں وہ واقعات اپنے گھر والوں کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ اگر یہی بات ہے تو پھر سن لو، جس نے میرا میلاد بیان کیا اور جس نے میرا میلاد سنا، ان دونوں پر مجھ محمد کی شفاعت واجب ہو چکی ہے۔ اب جو صرف گھر والوں کو اکٹھا کر کے میرے نبی کی محفل سجائے، اپنے گھر کی 4 دیواری میں میلاد کی بات کرے، مدینے کا تاجدار اس کو شفاعت کی خوشخبری سناتا ہے، تو جو چوک میں کھڑا ہو کے میرے نبی کے میلاد پہ گفتگو کرے اور پورا علاقہ اکٹھا کر کے سنائے، زہرا کے بابا جان اس نے کتنے نظر کرم فرمائے۔ آپ نے حدیث سن رکھی ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے بخاری کے اندر، کہ ابو لہب میرے نبی کا بدترین دشمن تھا،
جس کی مذمت میں قرآن کی پوری ایک سورہ نازل ہوئی، وہ ابو لہب مرنے کے بعد اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو خواب میں ملتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے سنا کیسی بیت رہی ہے؟ وہ کہتا ہے سخت عذاب میں ہوں، بڑے چھتر پہ رہے ہیں، لیکن ایک دن آتا ہے، وہ پیر کا دن، وہ پیر کے وہ لمحات جن لمحات میں میری اس انگلی کے درمیان سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے جس کو میں اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو پھر میں اس سے سیراب کیا جاتا ہوں، میرے عذاب میں تخفیف رہتی ہے۔ اس کی وجہ پوچھی گئی کہ ابو لہب یہ کس وجہ سے تیرے عذاب میں تخفیف اور یہ کرم کس وجہ سے؟ تو اس نے جواب دیا جس دن محمد بن عبداللہ، کیونکہ رسول اللہ کو وہ مانتا نہیں تھا، محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے، مجھے میری لونڈی، میری خادمہ، میری نوکرانی، میری کنیز نے، صحابہ نے آ کر بتایا کہ آج تیرے عبداللہ بھائی مرحوم کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں نے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اس انگلی سے اشارہ کیا، میں نے کہا جب میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا بھتیجے کے میلاد پہ خوشی منائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ بھتیجا سمجھ کے نہیں، رسول سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے، رسول سمجھ کے خوشی نہیں منائی، بھتیجا سمجھ کے خوش ہوا، انگلی کے اشارے سے کہا صحابہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ آج اسی انگلی سے سیراب کیا جاتا ہوں۔ یہاں اہل حدیثوں کے علماء، دیوبندیوں کے علماء نے لکھا کہ جب ایک کافر جو بھتیجا سمجھ کے حضور کی آمد کی خوشی منا رہا ہے، مرنے کے بعد اس کو اجر مل رہا ہے، تو محمد کے غلام کا مرنے کے بعد کیا مقام و مرتبہ ہوگا جو سرکار کی آمد کی خوشی مناتا ہے؟ تو ہم آقا کریم علیہ السلام کی آمد پہ خوش ہیں۔ ایک حضرت کہہ رہے تھے کہ یہ سنی بریلوی صرف ایک دن خوش ہوتے ہیں، ہم حضور کی آمد پہ پورا سال خوش ہیں۔ تو ادب کے ساتھ میری گزارش ہے کہ پورا سال خوشی منانے والوں آج پریشان کیوں ہو؟ یا تو کہے نا کہ ہم آج بھی خوش ہیں۔ آج ہم سے دلیل مانگی جاتی ہے، اگر آپ پورا سال خوش ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ پورا سال خوشی کی اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں یا ہے، یا اس کو محبت اور عقیدت کہہ لیں، یہاں یوم صدیق اکبر بھی منایا جاتا ہے، یوم فاروق اعظم بھی منایا جاتا ہے، یوم عثمان غنی بھی منایا جاتا ہے، یوم حیدر کرار بھی منایا جاتا ہے، ہم تائید کرتے ہیں یہ مستحسن عمل ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس چیز کو مومن پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں یوم صدیق اکبر ہمارے سر کا تاج، جناب خلیفہ بلا فاصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق ہمارے سر کا تاج، فاروق اعظم ہمارے سر کا تاج، عثمان غنی ہمارے سر کا تاج، حیدر کرار ہمارے سر کا تاج۔ یار ان کے دن منانا جائز، ان کا سٹیٹس کیا، ان کا مقام و مرتبہ کیسے، کس وجہ سے؟ میرے نبی کے چہرے کی خیرات لے کر وہ صحابی بن رہے ہیں۔ جو خیرات لے کے صحابی بنتا ہے، اگر ان کا دن منانا جائز ہے تو خیرات بانٹنے والے محمد عربی کی آمد منانا ناجائز کیسے ہو؟ آقا کریم علیہ السلام کی آمد جن کی وجہ سے ہماری سانسوں کی ڈوری بھی چل رہی ہے، ہل رہی ہے، تو ان کی وجہ سے میرے اعلیٰ حضرت سیدی و مرشدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مجھے بار بار عبدالرزاق ڈھیلو صاحب کہہ رہے ہیں شعر سنا، اقبال کا شعر۔ اقبال کہتا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، سبحان اللہ، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نشہ کی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو،
دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ فلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نجف خان امیری صاحب مجھے پرانی یاد تازہ کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ ہر زبان پہ یہ میں نے جاری کیا ہوا ہے کہ میرے آقا کریم ختم نبوت کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول مقصود کل کائنات وجہ تخلیق کائنات اللہ میں سارے رسول شانوں والے اللہ کے سارے نبی عظمتوں والے لیکن جو مرتبہ میرے آقا کا قرآن کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات شہر یارا حسینہ دی شاہد تیرے صدقے دو عالم سندھارے گئے سارے کریے ذرا تیرے صدقے دو عالم ایک اقبال کہہ رہا ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو پنجابی میں شاعر کہہ رہا ہے تیرے صدقے دو عالم سندھارے گئے تیری ایک جو نظر اٹھے گئی سونے اگلے پچھلے زمانے سوارے گئے تیرے آن تو پہلا جو آئے نبی شان مندیا انادی ورا تیرے قدماں دے جوڑے دی عظمت اتنو عرش اعظم دیوارے نیارے گئے عرش اعظم دیوارے ختم نبوت کا تاجدار جس کا پرچم قیامت کے دن بھی لہرائے گا اور یاد رکھیے قرآن اس بات پہ شاہد ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث اللہ فرماتا میں نے ایک وقت میں ایک علاقے میں تین رسول بھیجے تین رسول ایک علاقے میں اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ 2 3 4 نبی اور رسول آئے اگر تاریخ کو پڑھ کے دیکھو تو ان کی قومیں الگ الگ تھیں ان کے علاقے الگ الگ تھے موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کا ایک ہی زمانہ تھا لیکن موسیٰ بنی اسرائیل کے رسول بن کے آئے شعیب قوم مدین کے رسول بن کے آئے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول بن کے آئے ہود علیہ السلام عاد کے رسول بن کے آئے صالح علیہ السلام قوم سمود کے رسول بن کے آئے اور میرا نبی کسی علاقے واسطے نہیں آیا میرا نبی کسی قوم قبیلے کے لیے نہیں آیا جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کسی ایک قوم کے لیے نہیں اگر موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے طور پہ جائیں تو اپنی قوم میں ایک رسول کو چھوڑ کے جائے تو جب واپس آئے تو قوم جناب موسیٰ کی تبلیغ کو بھول جائے قوم بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دے اور بچڑا کیسا ذرا توجہ رکھیے گا بچڑا کیسا کہ سامری جادوگر نے جبریل کو دیکھا کہ جس نے فرعون کی گھوڑی کے آگے جس نے گھوڑے کے آگے گھوڑی لگائی وہ جبریل جس وقت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نیل کی طرف جا رہے تھے رب نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے نیل کو حکم دے دیا یہ تیرے لیے راستہ چھوڑ رہا ہے جناب موسیٰ نیل میں
نے پیچھے سے فرعون گھوڑے پہ آیا تو نیل کو دیکھا کہ دریائے نیل موجود نہیں، کہنے لگا میرے روڈ سے نیل بھاگ گیا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے جبریل کے بار کھلو کے بڑتا مار رہے اس وچ نہیں ورنہ نیل دیتے اصل میں وچ وارنا ہے۔ یا اللہ مجھے کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا گھوڑی لے، فرعون کے گھوڑے کے آگے لگا، ویسے یہ اندر نہیں جائے گا، اس کا گھوڑا بے قابو ہو کے گھوڑی کے پیچھے جائے گا، یہ پھر جب دریا میں داخل ہوگا تو قوم کم از کم یہ نتیجہ نکال لے گی قابو جی دیکھو گھوڑی نہیں آندی تو خدائی کی میں قابو کرے گا، جی دیکھو گھوڑا قابو نہیں آیا خدائی کی میں قابو کرے گا۔ اب جبریل گھوڑا لے کے اس کے آگے آگے چلتا ہے، وہاں ایک سامری تھا جو ایمان نہیں لایا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ، اس سامری نے دیکھا پیچھے بھی 4 ٹانگوں والا، آگے بھی 4 ٹانگوں والا، پچھلا جانور جہاں قدم رکھتا ہے وہاں سے مٹی اٹھتی ہے، اگلا جہاں قدم رکھتا ہے وہاں سے سبزہ اٹھتا ہے۔ وہ بے ایمان ہو کے سمجھ گیا اگلا اور پچھلا اور اگے اور پیچھے۔ اس نے کیا کیا، جہاں جبریل کی گھوڑی کے سن لگے تھے اس نے مٹی اٹھا لی، مٹی اٹھا کے پورے علاقے کا سونا اکٹھا کیا، سونا اکٹھا کر کے اس کا ایک بچڑا بنایا، گاں کا بچہ، وہ بنا کے جبریل کی گھوڑی کے سنوں والی مٹی اس کے منہ میں ڈالی، اس بے جان بچڑے میں جان آ گئی۔ میں آتے حضرات جبریل وہ ہے جو میرے نبی کے پیر چوم کے معراج کی رات جگانے آیا تھا۔ اگر خادم کی سواری کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا یہ مقام ہے، مصطفیٰ کے نالین کے ساتھ لگنے والی مٹی کا کام۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو اسی بچڑے کی لوگوں نے پوجا شروع کر دی۔ اب یہ سارا معاملہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ہوا، لیکن کم از کم ظاہری طور پر آپ باقاعدہ احتیاط تھے، اس کے باوجود قوم تبلیغ بھول گئی، توحید کو بھول گئی، جناب موسیٰ کی نبوت اور رسالت کو بھول گئی۔ اور کمال ہے میرے مصطفیٰ دے امتیاں دا، ادھر صرف 40 دن واسطے موسیٰ جان تے قوم تبلیغ بھول جائے، میرے نبی نے 1400 سال سے زیادہ دا عرصہ بیت گیا، قوم آدھی چوکن کھلو کے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے مارے۔ جس کے آنے سے انسان کو انسانیت کا پتہ چلا، جس کے آنے سے جیسے ہاشمی صاحب فرما رہے تھے، لوگوں کو نہیں پتا تھا ماں کی عزت کیا ہے، نہیں پتا تھا باپ کا مقام کیا ہے، نہیں پتا تھا بیٹی کی قدر و منزلت کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے۔ یہ رشتے میرے نبی نے بتائے، ان کی پہچان میرے نبی نے کروائی۔ جس بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا حضور نے بتایا نادان یہ تیرے لیے بخشش کا سبب ہے۔ جس کو اللہ نے 1 2 3 بیٹیاں دی وہ پرورش کرے۔ آقا نے فرمایا انگلیاں جوڑ کے فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہیں وہ باپ مجھ محمد کے ساتھ جڑ کے جنت داخل ہو جائے۔ آقا کریم نے فرمایا جس ماں کو چند سکوں پہ بیچ رہا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ وہ چیز کروڑوں کی نہیں ملتی جو تیری ماں کے قدموں میں ہے۔ جس باپ کو تو خادم بنا کے رکھتا ہے یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ مجھے بتائیے اب جس نبی نے بتایا ماں کی قدر کیا ہے تو اب ماں نے فیصلہ کرنا ہے اس نبی کی آمد پہ میں نے خوشی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ جس نبی کی آمد پہ باپ کی عزت محفوظ ہوئی اب اس باپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے میلاد پہ دلیل مانگنی ہے یا نبی کے نعرے لگانے ہیں۔ اب اس بیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ جس کو زندہ دفن ہونے سے بچانے والا دنیا میں جس دن آئے میں نے اس دن کیا کرنا ہے۔ میں نے حضور کی آمد پہ خوشی کر کے درود و سلام پڑھنا یا نہیں پڑھنا۔ ہمیں تو جہنم سے چھٹکارا دلانے والا ہے جس کی وجہ سے ساری بہاریں، جس کے دم سے ہر ایک کو عزت مل رہی ہے، جانوروں کی عزتیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ ایک پرندہ میرے آقا کی بارگاہ میں آتا ہے،
آقا کریم علیہ السلام کے ارد گرد وہ اڑنے لگتا ہے. سرکار اس کی آواز سن کے، اس کی بولی سمجھ کے اس کے پیچھے چلتے ہیں. کچھ صحابہ بھی ساتھ ہیں. وہ پرندہ حضور کو جنگل میں لے کر جاتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں درخت کے پاس روک کے اس کے مالک کو بلایا جائے. درخت کا مالک آتا ہے، وہ یہودی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس درخت کا مالک تو ہے؟ جی میں ہوں. اس کو تو کاٹنا چاہتا ہے، کاٹ کے بیچنا چاہتا ہے؟ جی بالکل، میری کچھ ضروریات ہے اس وجہ سے. آقا کریم نے فرمایا کتنی قیمت میں بک جائے گا؟ اس نے قیمت بتائی. سرکار نے قیمت ادا کر کے فرمایا اس کو کاٹنا نہ. وہ کہنے لگا کس وجہ سے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو پرندہ ہے نا، اس نے مجھے کہا کہ یہ یہودی اس درخت کو بیچنا چاہتا ہے، اس میں میرا گھونسلہ ہے، ابھی تازہ تازہ میرے بچے انڈوں سے نکلے ہیں، اگر سونے یہ درخت کٹ گیا تو میرے بچے رول جائیں. اور پرندیاں نو بھی پتا ہے دکھی دلانا سہارا، یہ بے قصوں کا آسرا ہے، یہ بے سہاروں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا. اب آقا نے جب یہودی سے کہا نا یہ قیمت لے لے، درخت کو کاٹنا نہیں، جب یہ بچے اڑنے کے قابل ہو جائے یہ قیمت بھی تیری، یہ درخت بھی تیرا. سرکار چلنے لگے. اس نے دامن پکڑ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اور جڑا نبی پرندیاں تے اتنا مہربان ہے، انسانوں تے کتنا مہربان ہے. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، تو ہم خوش کیوں نہ ہو؟ جو پرندوں کا اتنا احساس کرنے والا، جو جانوروں کا احساس کرنے والا. ایک اونٹ میرے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، یا رسول اللہ میرے مالک مجھے شادی پہ ذبح کرنا چاہتے ہیں. اس کے مالک آتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں قیمت مجھ سے لے لو، اس کو ذبح نہ کرو، یہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے. میرے نبی علیہ السلام کا ایک صحابی اٹھ کے قیمت ادا کر کے کہتا ہے آقا یہ اونٹ میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، تحفے میں دیتا ہوں. سرکار اونٹ کو اشارہ کر کے کہتے ہیں جا میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. اب اونٹ میرے نبی کے دربار سے نکلتے ہوئے اپنی بولی میں بل بلاتا ہے تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آپ نے اس کو چھری سے بچایا، یہ تو آپ کو رلا کے جا رہا ہے. آقا کریم نے فرمایا یہ رلا کے اس لیے جا رہا ہے کیونکہ یہ دعا کر کے جا رہا ہے. آقا اس نے کون سے الفاظ کہے کہ آپ رو پڑے؟ سرکار نے فرمایا یہ جاتے جاتے کہہ رہا ہے سونیا شالا بستہ ربی دربار جی میں نے چھری تو بچائے، اللہ تیری امت کو جہنم دیا تو بچاؤ. اتنی شانوں والے نبی کی آمد پر ہم خوش نہ ہو، جس کی وجہ سے ہر ایک کو عزت مل رہی ہے، ہر ایک کا حق محفوظ ہو رہا ہے. ہم اس نبی کی آمد پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور پھر آخر میں میں قرارداد پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سندھ کے اندر ایک بدبخت لانتی نے خلیفہ ثانی جناب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم کی شان میں بدترین گستاخی کی ہے. مضمون یہ کوشش کی گئی فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے کی. میں اس بڑے مجمع میں یہ قرارداد مذمت پیش کرتا ہوں اور اپنی حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے شیطانوں کو پکڑ کر جیسے انہوں نے چوک میں کھڑے ہو کر سیدنا فاروق اعظم کی گستاخی کی، ان بےایمانوں کو پہلے چوک میں کھڑا کر کے چھتر مارے جائے، پھر وہیں پر ان کو سولی پہ لٹکا دیا. کیا آپ تائید کرتے ہیں میری؟ سارے ہاتھ کھڑا کریں، جس کا ہاتھ کھڑا نہیں ہے اس کو تاڑ کے رکھیں. ذرا یہ پورا یہ جلوس میں یہ قرارداد پیش کر رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم میرے نبی کا وہ صحابی جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا آسمان کا کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو، اور زمین کا کوئی ایسا شیطان نہیں جو عمر سے بغض نہ رکھتا ہو. یہ شیطانوں کا کام ہے جو دل کے کالے ہیں، ان کا جناب عمر سے کوئی تعلق نہیں. الحق کو یجری علی لسان عمر، جس کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہو وہ عمر، جس کے نام سے کیسر و کسرا کے ایوان کامتے ہو وہ عمر. اور ہر ایک کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی، واحد ایک عمر ہے کہ اسلام کی عزت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، عمر کے ایمان لانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. جس کی وجہ سے اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا اس جناب عمر کی بے ادبی اور توہین کی گئی. ایک شخص نے شعر لکھا جہانگیر کے دور میں، اس نے لکھا زِ عمر خیش بیزارم کہ نام عمر دارد، میں اپنی عمر سے اپنی زندگی سے بیزار ہوں کیونکہ میری زندگی کا نام عمر ہے. اس بدبخت نے یہ بے ادبی کی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ
یہ फारूक आजम की औलाद में से थे। इन्होंने जहांगीर के पास आकर कहा कि ये देखो एक बेईमान ने जनाब फारूक आजम की शान में बेअदबी की है, ये गुस्ताखाना जुमले लिखे हैं, उसको तलब किया जाए और उससे इसकी वजाहत तलब की जाए। अब उसका पस मंजर क्या था? जहांगीर की बीवी राफजी थी, साहबा का फौज रखती थी, उसकी आशीर्वाद पे उस शख्स ने ये शेर लिखा। जब जहांगीर ने उसको तलब किया, बात बड़े गौर से सुनने वाली है, फिर हम आगे चलेंगे। जब जहांगीर ने उसको तलब किया तो वो सीधा जहांगीर की बीवी नूरजहां के पास आया, आके कहने लगा तेरे खामन ने मुझे तलब कर लिया है, बता इस शेर के बारे में पूछे तो क्या जवाब दूं? उसने कहा सीना चौड़ा करके खड़े हो जाना, क्योंकि जब मेरा उससे निकाह हुआ था उसने कहा था तू मेरी जान की भी मार है, मैं तेरे मिजाज के खिलाफ कोई फैसला नहीं करूंगा, मैं पीछे बैठी होंगी, अगर कोई ऐसा मामला हुआ तो मैं उसके कंधे पे हाथ रख के मैं फैसला मुअत्तल करवा दूंगी। अब वो बदबख्त अपनी किताब लेकर जहांगीर के दरबार में आता है। जहांगीर ने तलवार बेनियाम करके सामने रख दी, जल्लाद से कहा तलवार यहाँ रख दो। अब जब वो शख्स आया तो जहांगीर ने पूछा सुना ये शेर तूने लिखा है? ये उमर खेश बेजारम के नाम उमर दारत। उसने कहा हाँ मैंने लिखा है। जहांगीर ने तलवार उठाई, फैसला नहीं किया, उसने कहा बाकी बातें बाद में। तलवार उठाई, वार करने लगा, नूरजहां ने रोकने की कोशिश की, उसका सर कलम कर दिया। फिर नूरजहां से कहा कोई क्या कहना चाहती है? उसने कहा मेरे मिजाज के खिलाफ तूने फैसला किया है, तूने मुझे अपनी जान की माल का कहा था। उसने कहा जाने मन तुरा जान दादाम न के ईमान दादाम, मैंने तुझे जान की माल का बनाया है, ईमान की माल का नहीं बनाया। मैंने तुझे जान की माल का बनाया है, ईमान की माल का नहीं बनाया। तो इसलिए जब गर्दन कलम की, जल्लाद ने कहा ये सादत मुझे लेने देना थी, ये सारा आपने क्यों कलम किया? आप तो बादशाह है, ये तो मेरा काम था। बादशाह ने कहा जिनकी गर्दनें तू कलम करता है वो मेरे कानून के मुजरिम होते हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कानून का मुजरिम। तो अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में सुरखरू होना है तो मैं हुकूमत के वक्त से ये मुतालबा करूंगा कि उन बेईमानों को चौक में खड़े होकर सजा दी जाए। अब मैं नारा लगवाऊंगा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा ताकीद, नारा हैदरी, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, उमर 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 उमर, गली गली नगर नगर। अच्छी आवाज में जरा ईमान है जम बेईमाना दे, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। तेरी जान मेरी जान हजरत उस्मान, हजरत उस्मान, तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान। अब 5 बार कहना हैदर 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 हैदर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जश्न ईद मिलादुन नबी। चलेंगे अपने मुकर्रर रास्ते की।